محفوظ عورت مضبوط خاندان مستحکم معاشرہ کے عنوان سے جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جانب سے عالمی یوم خواتین کے موقع پر خواتین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس سے ناظمہ صوبہ سندھ محترمہ عائشہ ودود نے خطاب کیا۔ اس موقع پر ناظمہ ضلع عمرکوٹ مسز عابد اور ناظمہ شہر کنری ساجدہ امین بھی موجود تھی۔ تقریب میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ بار احسان اور شکر ہے، اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا اور عورت کو جو مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا ہے وہ کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا میری سب سے زیادہ سلوک کی حقدار، میرا اچھے سلوک کا حقدار کون ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ دوبارہ پوچھا، پھر کہا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر کہا تیری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو سائیڈ میں لگا دیا جائے، بلکہ باپ کو جنت کا دروازہ کہا، باپ کی ناراضگی سے بچنے کی تاکید کی گئی اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا کو کہا گیا ہے۔ اسلام اتنا بیلنس دین ہے کہ اس نے ماں بنا کے عورت کو وہ عزت دی ہے، پیروں کے نیچے جنت رکھی، تو باپ بنا کر باپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے، شوہر بنا کے ایک درجہ اس کو الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ بس بات وہی ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے، اپنے اپنے مقام پر رہیں گے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو فالو کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر استحکام ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا، خوشیاں ہوں گی۔ اور یہی ہمارے سکون کا ذریعہ ہے کہ اسلام کو مضبوطی سے پکڑیں۔ مغرب کا جو ایجنڈا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے سکون کو برباد کیا جائے، عورت کو لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ ہر ریسیپشن پہ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ مرد کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، تو گھر کے لیے اللہ نے اس کو نازک آبگینہ کہا ہے، اس کو گھر میں رکھا گیا، اس کی حفاظت اور اس کی حفاظت، اس کی عزت آبرو کی حفاظت باپ کی شکل میں بھی، شوہر کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں مرد کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے۔ عورت کا کام ہے کہ وہ اپنے گھروں میں امن چین سکون قائم کرے، اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرے کہ انہیں اچھا مسلمان بنائے، تو سمجھ لیجیے ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ مغرب کا ایجنڈا ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں بھی اب اولڈ ہاؤس بن گئے، ہمارے ہاں ڈے کیئر بن گئے، یہ ہم اگر ان کی تقلید کریں گے تو ہم اپنے سکون کو غارت کریں گے۔ میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو مغربی ایجنڈے کے تحت ہمیں مادر پدر آزادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور جس کا نتیجہ ہمارے یہ ڈے کیئر اور جو ہمارے اولڈ ہاؤس بننے جا رہے ہیں، ان سب کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آج کی عورت، خصوصاً ہمارے مسلمان معاشرے کی عورت، اپنی مسلمانیت کو پہچانتے ہوئے کسی بھی اس ایجنڈے پر عمل درآمد نہ ہو کہ جو ہمیں خدا نخواستہ اپنے رب سے بھی دور کر رہا ہے اور اپنے گھرانوں کے افراد، اپنے بھائی، باپ، بیٹا اور شوہر جن کا ہم مان ہیں، ان سے بھی دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام نے آج سے ہزارہا سال پہلے وہ تمام حقوق دے دیے جو کہ ہمارے لیے لازم و ملزوم تھے۔ آج ہمیں کسی بھی حق کی ضرورت نہیں ہے جو مغربی ایجنڈا ہمیں دینے جا رہا ہے۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تمام حقوق پا چکے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ماں ہونے کی حیثیت سے جنت اور بہن ہونے کی حیثیت سے دعا اور بیوی ہونے کی حیثیت سے دنیا کی بہترین متاع اور بیٹی ہونے کی حیثیت میں رحمت کی صورت میں ہمیں دے دیے ہیں۔ ہم علینا الا البلاغ۔ بلکہ میں آج کی عورت سے یہ کہوں گی کہ بھئی وہ اپنے آپ کو پہچانے، جتنی معزز، جتنی محترم وہ ہے، وہ اپنا احترام پہچانے، مردوں کے ہاتھوں میں رلنے سے بچ جائے۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان کی جانب سے مضبوط عورت مستحکم معاشرہ محفوظ خاندان کے عنوان سے ایک مہم لانچ کی گئی تھی، جس کا 1 مہینہ ہو چکا ہے جس کے آغاز کو۔ اسی سلسلے میں پاکستان بھر کے اندر عالمی یوم خواتین کے موقع پر خواتین کے لیے خواتین کانفرنس اور احکام زندگی گزارنے کے طریقے شریعت کی روح سے انہیں بتایا جا رہے ہیں، انہیں آگاہی دی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی معاشرے کے اندر امن و سکون کی صورت کو بحال کرنے کے لیے مختلف قسم کے پروگرامات کا انعقاد کرتی ہے۔ خواتین نظم نے بھی اسی سلسلے میں مضبوط عورت مستحکم معاشرے کے عنوان سے خواتین کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جسے آج ہم لوگ اسلامیہ پبلک اسکول کنٹری کے اندر کر رہے ہیں۔